اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی کتاب بدایت الحکمہ کے متعلق ہے کہ بتوفیق الہی آج ہم فلسفہ اسلامی کی تمہیدی کتاب، ابتدائی کتاب بدایت الحکمہ، اس کا آغاز کریں گے۔ بدایت الحکمہ حکمت اسلامی کے موضوع کے اوپر کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر جو مطالب بیان کیے گئے ہیں، اگر ایک شخص ان کو توجہ کے ساتھ پڑھ لے تو وہ حکمت اسلامی سے آشنا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں فلسفہ اسلامی یا حکمت اسلامی کا جو حوزہ علمیہ میں نصاب پڑھایا جاتا ہے یا نصاب علماء کرام میں جو موجود ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ کتاب ہے بدایت الحکمہ، اس کو پڑھا جاتا ہے ابتدا میں، پھر اس کے بعد کتاب ہے نہایت الحکمہ، دونوں معروف ترین مفسر سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد کتاب آتی ہے شرح منظومہ۔ شرح منظومہ وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، منطق منظومہ ہے اور فلسفہ منظومہ ہے۔ ان دو حصوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک طالب علم اس قابل ہوتا ہے کہ وہ حکمت مطالعہ کہ جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، معروف ترین کتاب اسفار اربعہ سے کے عنوان سے معروف ہے، اس کو پڑھنے کا وہ اپنے وجود میں احساس پاتا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دو کتابیں ہمارے ہاں رائج ہیں کہ جو تعلیمی نصاب میں پڑھی جاتی ہیں۔ ایک ہے وہ دو کتابیں ابن سینا کی ہیں، اشارات اور شفا۔ یہ دو کتابیں ایسی ہیں، الاشارات و تنبیہات ابن سینا کی، اور نمبر 2 کتاب ہے الشفا۔ اس کو الشفا مقبول ترین کتاب ہے، بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرف سے ہم یہ والا کتابیں پڑھیں اور دوسری طرف سے شفا کو پڑھیں، تب جا کے ایک محکم شخص، ایک شخصیت فلسفہ اسلامی یا حکمت اسلامی میں بنتی ہے۔ اگر ایک انسان کو فارسی آتی ہو تو یہ سارے کے سارے دروس، کیونکہ حوزہ علمیہ میں یہ سب دروس پڑھائے جا رہے ہیں اس وقت۔ بدایت الحکمہ کیونکہ تمہیدی کتاب ہے، وہ بالعموم نہیں پڑھائی جاتی۔ حوزہ علمیہ میں آگے کی کتابوں سے آغاز کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑا لیول ہے، اور اس لیول پہ پڑھایا جاتا ہے، منظومہ سے شروع کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم لوگ آ گئے ہیں حوزہ علمیہ میں، اب نہ بدایت الحکمہ آتی ہے نہ نہایت الحکمہ آتی ہے۔ یہ مرحلہ کہاں طے کرنا چاہیے ہمیں؟ پاکستان میں، کیونکہ حوزہ علمیہ کا آغاز ہو رہا ہے منظومہ کے لیول سے۔ منظومہ ایک طرف پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف شفا پڑھ رہے ہیں ابن سینا کی، اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے اسفار اربعہ کا کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اب یہ نصاب ابھی ہمیں اچھے طریقے سے یاد کرنا چاہیے کہ بس کتابیں کون سی ہوئی ہمارے پاس، یہ تدریجاً ساری کتابیں پڑھیں گے تو ہم ایک محکم عالم بن سکتے ہیں، یعنی جو ہمارے اہل علم کے درمیان جس کی شخصیت کو جانا پہچانا جاتا ہے، وہ تدریجاً یہ ساری کتابیں پڑھتا ہے، بدایت الحکمہ، نہایت الحکمہ، منظومہ، دونوں حصے اس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب الشفا، پھر اس کے بعد ہے اسفار۔ یہ ہے ہمارے پاس کورس بن جاتا ہے، تقریباً 6 یا 8 سال کا کورس بن جاتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں، جیسے سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہ بہت معروف شخصیت، اور ممکن ہے کہ ان جیسی شخصیت پچھلے 50-60 سالوں میں فلسفہ اسلامی کے موضوع کے اوپر نہ گزری ہو، یا اس صدی میں نہ گزری ہو، بعید نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے، بہت عظیم شخصیت گزری ہیں۔ انہوں نے خود فلسفہ اسلامی کو جب پڑھا تو 6 سال انہوں نے مختلف ان علوم کو پڑھا، 6 یا 8 سال انہوں نے خود لگائے۔ ان کی شخصیت نے جب 6 یا 8 سال لگائے تو ہم لوگوں کو پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ گزرے گا؟ لہذا اگر کوئی یہ خیال کرے کہ وہ 4 صفحے پڑھ کے، جو عموماً ہمارے ہاں جامعۃ المصطفیٰ کے عنوان سے پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ مولانا صاحب بن جائے تو ایک بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت شاید آپ کو معلوم ہو کہ فلسفہ اسلامی و حکمت اسلامی ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں فقط ملا صدرہ کے اوپر تحقیق کے لیے ادارے اور انسٹیٹیوٹ بنائے گئے ہیں۔ رشیا میں
مولا صدرہ انسٹیٹیوٹ کے عنوان سے پورا کا پورا ادارہ موجود ہے، یورپ میں ادارے بنے ہوئے ہیں، امریکہ میں ادارے بنے ہوئے ہیں، یہی مولا صدرہ کا فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں اپنے عام کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں لیکن اس فلسفہ اسلامی کو پڑھتے ہیں تاکہ معارف اسلامی کو سمجھ سکیں۔ اس لیے جب آپ باہر قدم رکھتے ہیں تو آج کی دنیا میں تو جو ہمیں نظریات کا دفاع کرنا پڑے گا آگے جا کے، ایک بڑا طوفان غرب سے اٹھ کے پاکستان اور اسلامی ممالک کی طرف آ رہا ہے اور ایران اس میں بڑی حد تک متاثر ہوتا جا رہا ہے، وہ ہے الحاد۔ الحاد یعنی اللہ کو نہیں مانتے۔ انہوں نے اتنی دلیلیں بنائی ہوئی ہیں کہ آپ پہلی دلیل کا بھی ممکن ہے جواب نہ دے سکیں، پہلی دلیل کا بھی جواب نہ دے سکیں۔ یہ ابھی سے کام نہیں ہو رہا، یہ گزشتہ 200-300 سال سے کام ہو رہا ہے۔ ویسے تو یہ ہر دور میں ہی رہی ہے، فکر رہی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں زندیق یا ملحد کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ ملحد صحیح، الحاد ہے، اور انہیں آج کے دور میں کہا جاتا ہے سیکولر بھی کہا جاتا ہے، کوئی دین نہیں ہے، صحیح، یعنی مختلف نام ہیں۔ وہ ایک بنیادی فکر ہے کہ اللہ کا انکار کریں، نعوذ باللہ اللہ کا انکار ہے، کوئی نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے۔ غرب میں بہت بڑے پیمانے پہ یہ فکر پھیلی ہوئی ہے اور انہیں ایک تباہی کے گھر دہانے کے اوپر لے آئی ہے، اور یہی سوچ ابھی اس وقت پاکستان میں منتقل ہوئی ہے۔ خود میرا کئی افراد سے واسطہ پڑ چکا ہے عالم تشیع میں۔ ایک خاتون کا فون آیا باہر سے، وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہونی ہے اور وہ اللہ کو نہیں مانتی، تو آپ اسے سمجھائیں۔ بہرحال اسے چند نشستیں رکھیں، کینیڈا میں پڑھتی رہی تھی وہ یونیورسٹیز میں پڑھنے کا یہی نتیجہ باہر کی، تو وہ اللہ کو نہیں مانتی۔ اب جب کیونکہ پہلے میرے ساتھ ایک ہو چکے، یہ 2009-10 کی بات ہے، ایک ہنگو سائڈ کے ہی ڈاکٹر تھے اور MBBS ڈاکٹر، فلسفے کو پڑھا کرتے تھے، غربی فلسفے کو، کیونکہ انگلش میں بڑا ذوق شوق ہے ہمارے ہاں، انگلش آتی ہے وہی عالم شمار ہوتا ہے، پڑھا لکھا وہی ہوتا ہے نا، ٹائی پہن لے اور زبان سے انگلش بولے، اندر ساری سیاہ کاریاں بھی ہو تو کہتے ہیں ہاں یہ سب سے اچھا ایجوکیٹڈ پیپل کے نام سے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ بھی انہیں گمانوں میں پڑھتے ہیں خوب، جی ہاں۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کو نہیں مانتا، یعنی اس نے دلائل اکٹھے کیے تھے اللہ کو نہیں مانتا، اور جس مولانا صاحب کے پاس پاکستان میں جائیں وہ اس کو نجس کہہ کے باہر نکال دیتے تھے۔ تو میرے پاس آئے، انہوں نے پہلے بتایا کہ اس کے خدشات ہیں، تو میں نے کہا کہ بلائیں، کیونکہ اخلاق سے پیش آنا چاہیے، سیرت اہل بیت علیہ السلام کی ہی۔ اگر ہمارے پاس واقعی اہل بیت علیہ السلام کے تعلیم کا نور موجود ہے، یعنی نور کیا مطلب کہ وہ علم نور ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، اس نور علم سے ہم ان کے پاس کوئی چیز رکھ دیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اندھیرے ہیں، ہم نور اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ کر کے نور اہل بیت علیہ السلام کو آشکار کریں اس کے سامنے۔ تو جب اس سے گفتگو ہوئی تو ہر اپنی دوسری بات کی پر ہی وہ پھنس جاتا، کیونکہ مادے کے قائل ہیں، سائنس کے قائل ہیں، حس کے قائل ہیں، تو اس طرح سے بہت سارے نظریات سے خود ساختہ بنائے، کیونکہ وہ پہلی چیز جس پہ پھنستے ہیں وہ اسی چیز پہ پھنستے ہیں کہ خود ساختہ ان کے نظریات ہیں۔ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہاں سے ثابت کیا؟ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ثابت نہیں ہوتا، تو آپ نے اپنے بدن کے اندر جا کے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے یہ دلیلیں دی ہیں، بدن میں اندر جا کے دیکھا کچھ، آپ کی کہاں کہاں خون کی گردشیں جا کے دیکھیں، آپ کہتے ہیں میری عقل یہ کہتی ہے، آپ نے عقل کو دیکھا، فلاں فلاں چیزوں کو دیکھا، بہرحال وہ برے طریقے سے جھگڑا گیا، آہستہ آہستہ وہ دوبارہ مسلمان ہوا۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کے اوپر درس دیا کرتا تھا، نماز شب پڑھا کرتا تھا، لیکن جب یہ طوفان آیا الحاد کا، ان کے توہمات اور اس کے سامنے وہ گر گیا۔ اسی طریقے سے یہ دوسری آپ کے سامنے مثال دی، اس وقت ایک بڑی تعداد یونیورسٹیز میں، کیونکہ یونیورسٹیز میں باقاعدہ اساتذہ سے پڑھاتے ہیں، اس لیے پاکستان کی یونیورسٹیز میں آہستہ آہستہ یہ تیزی سے آتی چلی جا رہی ہے۔ ایران میں بہت بڑے پیمانے پہ طبقات کو متاثر کیا اس فکر نے، بڑے پیمانے، صرف اور صرف لوگوں کو نہیں بلکہ طلاب کو، یہاں تک کہ آپ ہی کے ادھر ہی بعض طلاب ہیں کہ جو زائرین کو بلاتے ہیں، انہیں 6 یا 8 سال ہو گئے ہیں پڑھا، انہوں نے خاص کچھ نہیں، اور اللہ کو نہیں مانتے، اصلاً مانتے ہی نہیں اللہ،
اور کام کیا کرتے ہیں؟ زائرینوں سے پوچھا بھائی تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ کاروبار ہے میرا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے یہ چیزیں آئیں۔ اسی طریقے سے ٹی وی پہ بعض ایسی چیزیں آئیں کہ وہ کوئی گئے ہوئے تھے دبئی وغیرہ میں، ہوٹل ایک بڑے مثلا آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک لمبی داڑھی والا بیٹھا ہے، مونچھیں نہیں ہے، لمبی داڑھی والا ہے، اور شلوار اس کی تھوڑی سی پانچوں سے اوپر ہے، وہی مولانا ٹائپ۔ نماز کا ٹائم ہوا تو دیکھا نماز نہیں پڑھ رہا، حیران بڑا پریشان، کہتا ہے میں خود جا کے نماز پڑھ کے آیا۔ وہ اینکر ہے کوئی ٹی وی کا، اس نے اپنا واقعہ سنایا، اس کے پر کلپس بھی ہیں بہت سارے سوشل میڈیا پہ گھوم رہے ہیں۔ تو اس نے بعد میں تعجب سے اس کے پاس جا کے پوچھا کہ آپ نے نہیں نماز پڑھی؟ اذان بھی ہوئی ہے، سب نے نماز ادھر پڑھی ہے، بعض نے شرم کے مارے پڑھی ہے، کیونکہ جب پڑھ رہے ہوں تو شرم کے مارے پڑھ ہی لیتے ہیں، تو وہ ایسا ڈھیٹ بندہ وہ اٹھا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو پورا دھچکا اندر سے لگا، آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو ڈیوٹی پہ رہا ہوں اور ڈیوٹی کی وجہ سے داڑھی رکھی ہے۔ کہتے ہیں کون سی ڈیوٹی؟ کہا کہ مجھے غرب کی طرف سے، یہ انگلینڈ کی طرف سے ڈیوٹی دی گئی ہے کہ پاکستان کے فلاں گاؤں میں جا کے فلاں مسجد میں آپ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھانی، اور میں 15-20 سال سے نمازیں پڑھا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ایک طوفان آ رہا ہے، اس طوفان کا مقابلہ عقلیات کے بغیر اس وقت آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی بعض ایسے علوم ہیں حوزہ علمیہ میں جس کا حصول ایک قسم کا وجوب ہمارے لیے بن چکا ہے، اس میں سب سے اہمیت کا حامل ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے تمسک، یعنی روایات اہل بیت علیہ السلام۔ اس کے بعد اگر کسی شے کی قیمت ہے، کسی شے کی قیمت ہے تو وہ یہی اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں فقہ اسلامی۔ اور اگر کسی شے کی قیمت ہے معارف کے باب میں جس سے عقلی طور پہ انسان سمجھ سکے، وہ یہی حکمت اسلامی ہے۔ اگر ایک شخص حکمت اسلامی کو نہیں جانتا، وہ اپنے وجود میں بھی کوئی اطمینان محسوس نہیں کرے گا، دین کو سمجھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 3، وہ اس طوفان کے مقابلے میں خود ممکن ہے کہ بہہ جائے۔ یعنی یہ ایسی چھوٹی چیز نہیں ہے، اسی طریقے سے اور بندے ہیں، کیونکہ الحاد جو آتا ہے وہ فقط ایک باب سے نہیں آتا، کبھی غلوف کے باب سے آتا ہے، نصیریت کے باب سے، یہ تو دینی طبقات میں پایا جاتا ہے۔ ابھی کل ہی ایک جگہ پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ وہ کسی برادر کا ذکر کر رہے تھے، جان پہچان ہے ان سے، تقریباً 20 سال ہو گئے انہیں، 20 سے 25 سال قم میں۔ اچانک ان کی طبیعت الٹ ہو گئی ہے۔ الٹ طبیعت کیا ہوئی ہے کہ برملا دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو گالم گلوچ کرتے ہیں، اور قریب فکر رکھتے ہیں نعوذ باللہ علی اللہ کی، قریب فکر رکھتے ہیں۔ تو یہ میں نے ان سے تعجب سے کہا کہ کیسے آ گیا ان کے اندر انقلاب؟ کہتے نہیں پتہ کیسے آ گیا انقلاب، کیا اس کی وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں۔ خدا نہ خواستہ وہ پاکستان منتقل ہو تو ایک اور مسئلہ۔ اب کیا ہے ادھر اس نے، یعنی حوزہ علمیہ کی مثال ایک درخت کی سی ہے، اس درخت کے اندر بعض لوگ زہر بھر رہے ہیں، اس زہر بھرنے کے نتیجے میں وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، ایک وقت کاٹتا ہے، جب پھل گرتا ہے تو زہریلا پھل، وہ زہریلا پھل حوزہ علمیہ کی وجہ سے جب دیگر لوگ کھاتے ہیں وہ زہر آلود ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس کے مقابلے میں کیا حل ہے؟ اگر ہم نہیں یہ علوم پڑھیں گے، ہم دقت نہیں کریں گے، زحمت نہیں کریں گے، تو ان طوفانوں کی نظر اپنی قوم کو کریں گے، اور قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا اقدامات کیے۔ پس فلسفہ اسلامی اس موضوع کو آپ اہمیت سے جانیں، اس کے اندر ہمیں فوائد، جو کم سے کم فوائد ہیں وہ 2 ضرور ملیں گے۔ پہلا فائدہ ہے معارف اسلامی سمجھنے میں مدد کا ملنا۔ پہلا ہمارے پاس کیا فائدہ ہے؟ اسے توجہ، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ اس کے بغیر عقلیات اس کی بہت قوی ہو جائیں، یہ ممکن نہیں، حتیٰ کہ علم اصول فقہ اسے سمجھ نہیں آئے گا۔ اس وقت علم اصول فقہ اور علم فقہ میں کئی مقامات پہ استدلال وہ متاثر ہوتا ہے تو حکمت اسلامی سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو باہر ایک طوفان برپا ہیں، ان طوفانوں کے مقابلے میں حکمت اسلامی کے بغیر بند باندھنا ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سید محمد حسن طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انہوں نے ادھر فلسفہ اسلامی کو شروع کیا تو آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں مرجعیت تھی۔
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسے بند کر دوں، لیکن کلیسا اور کنیسا سے، یعنی یہ جو عیسائیوں اور غرب سے اعتراضات اٹھ رہے ہیں اس کے جوابات پر خود دینا۔ انہوں نے جب وہ اعتراضات دیکھے تو اجازت دی سید محمد حسن طباطبائی کو کہ آپ پڑھائیں۔ لہذا ہمارے پاس کیا چیزیں آ گئیں؟ دو بنیادی فوائد۔ ابھی ہم داخل نہیں ہوئے، انشاءاللہ تعالی کتاب تک پہنچتے ہوئے چند مقدمات ہمیں حل کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کے سامنے آشکار ہو جائے۔ حکمت اسلامی ایک نیا فن کے طور پہ آپ کے سامنے ابھی بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کی اس سے پہلے آشنائی اس سے نہیں ہے، تاکہ اچھی آشنائی ہو سکے۔ دو فوائد، انتہائی قیمتی فوائد۔ اولا معارف اسلامی، معارف دینی، اس کی سوجھ بوجھ یہ کس کے اوپر موقوف ہے؟ یہ فلسفہ اسلامی کے اوپر موقوف ہے۔ حتیٰ کہ استنباط کی دنیا، اصول فقہ میں کئی مقامات کے اوپر خصوصاً کفایہ اصلاً سمجھ میں نہیں آ سکتی بدون حکمت اسلامی۔ مختلف فلسفی جو یا حکمت اسلامی کے قواعد ہیں، قواعد فلسفیہ سے، مختلف قواعد فلسفیہ سے اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے۔ اسی طریقے سے کلامی ابحاث ہیں، توحید کی ابحاث ہیں، اپنوں کے اندر جو شبہات پائے جاتے ہیں وہ بھی دور نہیں کیے جا سکتے، کجا یہ کہ باہر سے ہم شبہات کو دور کریں۔ لہذا ہم نے پہلے دیکھا کہ معارف اسلامی کو سمجھنا وہ اس کے لیے ایک مقدمہ بنتا ہے حکمت اسلامی۔ یعنی آپ یہ کہیں حکمت اسلامی جم کی طرح جہاں پہ جا کے انسان ایکسرسائز کر کے طاقتور ہوتا ہے۔ اگر کسی نے عقل کو طاقتور کرنا ہے، عقل انسانی کو طاقتور کرنا ہے، تو اس کے لیے جگہ منطق اور حکمت اسلامی ہے۔ یہ دو مقامات ہیں۔ اور دوسرا فائدہ آپ کے سامنے آیا کہ جو آج کے دور میں الحادی شبہات مطرح کیے جا رہے ہیں، یا علم کلام کے باب میں بہت سارے شبہات مطرح کیے جاتے ہیں، ان کے قانع کنندہ جواب موجود نہیں ہیں سوائے حکمت اسلامی کے پاس۔ ان کے قانع کنندہ جواب، شبہات کے مقابلے میں قانع کنندہ جوابات سوائے حکمت اسلامی کے کسی اور جگہ پر فن اسلامی میں موجود نہیں ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آج کے دور کی اعتبار سے چند نکات بیان کرنے تھے۔ آئیں اب ہم منتقل ہوتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر کہ آپ کے سامنے ابھی تک بیان کیا کہ کتابوں میں نصاب کیا ہے۔ نمبر دو، آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ آج کے دور میں جو حالات وجود میں آ رہے ہیں ان حالات میں بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آئیں نمبر تین، اس علم کو اب شروع کریں۔ یہ علم کیا ہے؟ فلسفہ کیا علم ہے؟ کہاں سے شروع ہوا؟ کیا اس کی تاریخ ہے؟ یہ ایسے مقدمات ہیں کہ اگر ہم نے ان مقدمات کو پڑھا تو شاید ہمارا ایک مہینہ اسی میں گزر جائے۔ صحیح ہے، ایک مہینہ کہ فلسفہ اسلامی کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کون کون سی بڑی شخصیات تھیں، کتنے حصوں میں، خطوں میں تقسیم ہوتا ہے، یونان ہے، چین ہے، ایران ہے، یا ہندوستان بر صغیر ہے، وغیرہ وغیرہ، یا بڑے بڑے کون سے فلاسفہ گزرے ہیں، ان کے منہج کیا ہیں، ان کے نظریات کیا تھے۔ یہ انشاءاللہ تعالی آگے آپ خود چھوٹے چھوٹے کورسز پڑھیں گے، یا کتابیں اردو میں بھی موجود ہیں بعض، اور بعض عربی فارسی میں موجود ہیں، یا اچھے اچھے مقالے ہیں، آپ اس فن میں اس کو پڑھیں، وَإِلَّا کتاب تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہم بنیادی چیز اس سے اٹھاتے ہیں۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ فلسفہ ایک عقلی علم ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ ایک عقلی علم ہے۔ لیکن کیا مطلب عقلی علم؟ منطق بھی تو عقلی چیز ہے۔ فلسفے میں حقیقت کو عقلی طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ فلسفہ کسے کہتے ہیں؟ حقائق کو عقلی طور پہ پہچاننا، اسے فلسفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کلمہ فلسفہ یونانی لفظ ہے۔ انشاءاللہ اس کی تعریف آئے گی، ابھی میں صرف آپ کے سامنے ایک آشنائی کرا رہا ہوں تاکہ آپ کی ذہنی آمادگی ہو اس کے بارے میں۔ ایک ہوتا ہے نا قبل اس کے کہ ہم علم شروع کریں کچھ تعارف ہو، وہ ایک تعارف ہو صاحب کتاب خود کرائیں گے، ادھر آپ کے سامنے تفصیلات کچھ آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی آپ کے سامنے ایک عام صورتحال کے مطابق ایسی زبان میں کہ جس سے آپ کو کچھ اس کے بارے میں ابتدائی نکات پتہ لگ سکیں۔ فلسفے کا تعلق کس سے ہے؟ عقلی زبان میں یا عقل کے ذریعے حقائق کو پہچاننا۔ یہ بات ابھی انشاءاللہ آگے آپ کے لیے حل ہوتی ہے۔ ہم پہلے کلمہ فلسفہ کا جائزہ لیں۔ کلمہ فلسفہ یہ فیلسوف یا فیلسوف سے
کے اوپر مشتمل ہے، یونانی لفظ ہے، یہ لفظ یونانی لفظ ہے، دو کلمات سے مرکب ہے۔ کتنوں سے مرکب ہے؟ ایک ہے فیلو یا فیلا، اور دوسرا ہے صوف یا صوفیہ، صحیح ہے، سین سے ہے، صوفیہ آخر میں الف ہے، فیلا صوفیہ یا فیلا صوف، یا اسی سے پھر آگے فلسفہ کہلایا۔ دو لفظ ہے، ایک ہے PHILO فیلو، صحیح، یا فی یہ لام واو فیلو، فیلو، اور دوسرا کیا ہے؟ صوفیہ۔ ہمارے پاس جو فیلا صوفیہ میں فیلا کا مطلب ہوتا ہے محبت، فیلا کا کیا مطلب ہے؟ محبت، حب، اور سین واو فے یہ الف، صوفیہ اس کا مطلب ہے حکمت، یعنی حب الحکمہ، محبت الحکمہ، حکمت سے محبت، حکمت سے انسان کا محبت کرنا۔ یہ ہمارے پاس اس کو فلسفہ کیوں کہا گیا، یہ ایک تاریخ ہے، بس ہمارے پاس یہ بات آئی کہ لغتاً یہ یونانی لفظ ہے، دو الفاظ سے مرکب ہے، ایک ہے فیلا، اس کا مطلب ہے حب، دوسرا ہے صوف یا صوفیہ، اس کا مطلب ہے حکمہ، اور یہ مل کے اگر اس کو معنی کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے حب الحکمہ یا محبت الحکمہ۔ عربی زبان میں لغتاً بھی یہی معنی بیان کیے گئے ہیں مختلف معاجم اور لغات میں، کہ یہ کلمہ فلسفہ، کیونکہ بعد میں یہ پھر فلسفے سے تعبیر ہونے لگا، فلسفہ کلمۃ تعنی فی الاصل، تعنی فی الاصل، اصل میں اس سے مراد لی جاتی ہے، کیا مراد لی جاتی ہے؟ الحکمہ یا محبت الحکمہ، حکمت مراد لی جاتی ہے یا محبت الحکمہ۔ بعد میں یہ استعمال کس مقصد کے لیے ہونے لگا؟ وصارا یقصد، بعد میں یہ بن گیا یقصد بہا کل الافکار المستنبطہ بالعقل، عقل کے ذریعے سے جو فکر بھی اخذ کی جائے، عقل کے ذریعے سے جو فکر بھی حاصل کی جائے وہ کیا بن گئی؟ اس کو فلسفہ کہا جانے لگا۔ اس سے کیا مقصود ہے؟ عقل کے ذریعے سے جو مطالب لیے جاتے ہیں، عقل کے ذریعے سے جو افکار لیے جاتے ہیں، اسے فلسفہ سے تعبیر کیا جانے لگا، یعنی فکر کے اعمال الفکر حول الموجودات و مبادیہا و عللہا، یعنی ہمارے پاس وجودات موجود ہیں نا، بہت سارے وجودات ہیں، یہ وجودات ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ان کی یہ اہمیت کا حامل نقطہ ہے، ان موجودات کی جو کائنات میں دیکھ رہے ہیں، ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیا چیز ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ انسان فکر کر کے جب ان چیزوں کو جانتا ہے تو اس سے فلسفہ تشکیل پانے لگا۔ وہی خلاصہ کلام، عقل کے ذریعے سے حقائق کا جاننا، اسے فلسفے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسے فلسفہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم منتقل ہوں گے مدارس فلسفہ پہ، کہ وہ انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ فلسفہ یونان، بالخصوص ہمارے پاس یونان کی کتابیں ہم تک پہنچ گئیں۔ اگر ویسے یہ بات ایسا نہیں ہے کہ فلسفہ فقط یونان میں پایا جاتا ہے، یعنی عقل سے کام لینے والے فقط یونان میں پائے جاتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب سے عقل دی ہے وہ عقل کو استعمال کر رہا ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر خطہ زمین کا ہر وہ خطہ جہاں پر انسان موجود ہے اور عقل سے کام لیتا ہے، وہاں پہ عقل سے کام لینے کے نتائج ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یقیناً عقل سے کام لینے کے نتائج موجود ہوں گے۔ جب موجود ہوں گے تو اگر ان کو جمع کیا جائے، ان عقلی نتائج کو، عقلی افکار کو جو عقل کے ذریعے سے حقائق جانے، انہیں جمع کیا جائے، اسے فلسفہ کہتے ہیں۔ دنیا میں جو بڑی بڑی ہمارے پاس موجود تھی آبادیاں، وہ کہاں کہاں پائی جاتی تھی؟ ہمارے پاس دنیا کی ماضی قدیم زمانے میں جو بڑے بڑے آبادیاں ہیں، ان میں ایک ہے یونان، ایک ہے مصر، ایک ہے چین، ایک ہے ہندوستان بر صغیر، اچھا اسی طریقے سے ایک آبادی ہے ایران، یہ قدیم آبادی ہیں۔ انہی جگہوں پہ افکار عقلی یعنی فلاسفہ اور علم فلسفہ بھی پایا جاتا تھا۔ ان میں سے ہم تک پہنچا کون سا فلسفہ ہے؟ ہم تک جو فلسفہ پہنچا ہے وہ کتبی صورت میں، کتابوں کی صورت میں یونان کا پہنچنے میں کامیاب ہوا، کیونکہ یونان کا فلسفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے وہی ریاست معروف تھی، یہ شام
اور آج کے دور کا جو اٹلی بنتا ہے، ان جگہوں پہ یہ فلسفے زیادہ گزرے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی فلسفہ غربی ہے، وہ جرمنی، فرانس اور امریکہ سائڈ پہ زیادہ بڑے بڑے فلاسفہ گزرے ہیں، لیکن زمانے قدیم میں یہ ہیں۔ ہم تک جو فلسفہ پہنچا ہے وہ یونانی فلسفہ زیادہ پہنچا ہے، لیکن یونانی فلسفہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اسلام کے مقابلے میں آ گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر زمین کے خطے کے اوپر اہل عقل نے عقل کی بنیاد پہ حقائق کو جانا اور ان باتوں کو اکٹھا کیا۔ لیکن ہمارے تک جو اکٹھی چیزیں ہیں، جو اکٹھے کیے گئے افکار ہیں، وہ یونان کے ہم تک پہنچے۔ یونان میں ان عقلی حقائق کو عقلی طور پہ جاننے کے چیزوں کو فلسفے سے تعبیر کرتے ہیں، اور فلسفہ انہوں نے اس بنیاد پہ نام رکھا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا، اجتماعی طور پہ ایک حادثہ رونما ہوا کہ اس کی تاریخ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے طور پہ پڑھیں گے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ ایک ریاست قائم ہوئی، اور اپنے دور کی جدید ترین اور ترقی یافتہ ترین ریاست تھی، اس ریاست میں سوفسطائیت، جو اپنے آپ کو اہل علم، سوفسطائیت کہتے ہیں اہل علم، وہ اپنے آپ کو اہل علم کہتے تھے، سوفسطائیت اس کا راج ہو گیا۔ سوفسطائیت کیا ہے؟ سوفسطائیت یہ ہے کہ حقائق کا انکار۔ سوفسطائیت کیا ہے؟ حقائق کا انکار۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے گدھا کھڑا ہو، اب گدھا اس دنیا کے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے یا نہیں؟ آپ اسے کہہ دیں کہ نہیں یہ تو بکری ہے، اب یہ حقیقت کا انکار ہے یا نہیں؟ وہ یہی کرتے تھے اس دور میں، وہ دلیلوں سے ثابت کرتے تھے یہ بکری، اور بکری بنا کے بیچ دیتے تھے، بیچ کے آپ لے آتے تھے۔ یہ مسئلہ شروع وہاں پہ ہوا کہ جو حکمران تھے وہ کرپٹ تھے۔ کرپٹ حکمرانوں نے اپنے آپ کو جرائم سے بچانے کے لیے، کرپٹ حکمرانوں نے اپنے آپ کو جرائم سے بچانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں بہانے تراشے، کیونکہ اہل علم تھے جو منصبوں کے اوپر آئے۔ اب جب عدالتوں میں پیش ہوتے تو عدالتوں میں پیش ہو کے جو قاضی ہیں انہیں خرید لیتے، آگے سے اب انہوں نے مسئلہ چلانا ہے، قاضی ادھر حقائق کو تبدیل کر کے فیصلہ اس حکمران کے حق میں سنا دیتے تھے۔ جیسے ہمارے ملک میں بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کھایا، وہ کہتا ہے میں نے کہاں کھایا، میری تو ادھر بھی زمینیں نہیں ہیں پاکستان میں۔ ہاں، اب یہ سوفسطائیت ہے۔ سوفسطائیت پھر کیا ہو گئی؟ آہستہ آہستہ انہوں نے حقائق کا انکار کر کے اپنے مفادات لینا شروع کر دی۔ صحیح، بڑے لطیفے بنے ہوئے اس کے اوپر اسی دور کے، کہ ایسے کئی واقعات ہیں۔ مثلا باہر ایک تصویر ہے، اس تصویر کو وہ یہ کہ نہیں یہ بھینس ہے، وہ کہے گا کیسے؟ وہ کہے گا دیکھو بھینس کی بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اور ادھر پہ اس کے بھی مثلا 4 ٹانگیں ہیں۔ صحیح ہے، بھینس کا رنگ بھی یہ ہوتا ہے، اس کا رنگ بھی یہ ہے۔ وہ ہاں ہاں کرتا جائے گا، آخر میں اس کو وہی بھینس کے وہاں سے تصویر بیچ کے پیسے کما لیتے تھے۔ حقائق کا انکار تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ابھی تو باتیں میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، سوفسطائیت کے واقعات آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا، کئی واقعات ہیں۔ علامہ آغا آیت اللہ مصباح یزدی حفظہ اللہ تعالی، معروف شخصیت ہیں، وہ بیان کرتے ہیں تاریخ بشریت میں سوفسطائیت ہر دور، سوفسطائیت کسے کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی ہے اہل علم، لیکن کس طبقے کو سوفسطائیت کہا جاتا ہے؟ وہ پڑھے لکھے لوگ کہ جو حقائق کا انکار کر دیں، وہ اہل علم جو حقائق کا انکار کریں۔ اسی سے پھر وسعت آنے لگ گئی کہ جو شخص بھی حقائق کا انکار کرے اسے کسے کہتے ہیں؟ سوفسطائیت۔ اور جب حقائق کا انکار کر دیا جائے وہاں پر یہ سوال، مثلا شرک کیا ہے؟ حقیقت وحدانیت الہی کا انکار۔ کفر کیا ہے؟ حقیقت وحدانیت الہی کا انکار۔ اسی طریقے سے اپنی طرف سے یہ نظام دینا کیا ہے؟ حقیقت شرعیت کا انکار۔ یہ اپنی طرف سے مختلف طرح کے قوانین بنانا کیا ہے؟ حقیقت قوانین الہی کا انکار۔ آپ جب حقیقت کا انکار کریں گے تو سب چیزیں اڑتی چلی جائیں گی۔ لہذا حقائق کا انکار، آغا مصباح یزدی کہتے ہیں تاریخ بشریت میں جتنی سوفسطائیت آج کے دور میں موجود ہے، تاریخ بشریت میں اتنی نہیں رہی۔ یہ الحاد جو ابھی غرب سے اٹھ کے آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے، مطلب غرب کیا کہتے ہیں مرد عورت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اب وہ تو اللہ تعالیٰ نے بعض جسم میں رکھ دیے، وہ اللہ وہ اسے بھی قبول نہ کرتے۔ صحیح، وہاں کوئی فرق نہیں ہے، اب کوئی فرق نہیں ہے تو حقیقت کا ایک انکار ہے۔ اسی طریقے سے روح انسانی کا انکار کیا انہوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا، دین کا انکار کیا،
اتنے بڑے پیمانے پہ سوفسطائیت موجود نہیں تھی، دینی لبادے میں دین کا انکار کرنا شروع کیا۔ لہذا سوفسطائیت ہر دور میں موجود ہے۔ سوفسطائیت پھر اپنے لغوی معنی کو تبدیل کر بیٹھی۔ اس یونان کے دور میں اسے کہا جاتا تھا اہل علم لغتاً، آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جو حقائق کا منکر ہو وہ سوفسطائی ہے۔ اس دور میں اس بحران اور ظلمتوں کے طوفان کے مقابلے میں، جو اس دور کے ظلمتوں کے طوفان تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کا انکار کیا، معاد کا، معاشرے نے معاد کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، حقائق کا انکار کیا۔ ان ظلمتوں کے طوفان میں جو عظیم ترین شخصیت کھڑی ہوئی اس کا نام ہے سقراط۔ ایک عام سا شخص تھا سقراط، عام جس طرح نہیں ہوتے لوگ کسان وغیرہ یا اس طرح سے دیگر شعبہ جات سے زندگی بسر کرنے والے، عام انسان تھا لیکن غور و فکر کیا کرتا تھا۔ اس نے اس معاشرے کے مقابلے میں مقاومت کی اور حقیقی افکار کو پیش کیا۔ یہ حقیقی افکار اس دور کے اس ریاست کے بڑے بڑے منصبدار حکمران اور پڑھے لکھے لوگوں کے افکار کے برخلاف تھے۔ اب اس کے پاس، سقراط کے پاس دلیل ہوتی تھی، تو سقراط نے کہا کہ میں اہل علم نہیں ہوں، میں علم سے محبت کرنے والا ہوں۔ کہا اہل علم تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جس کے پاس علم ہو وہ تو بہت عظیم انسان ہوتا ہے۔ میں جو کچھ بھی پیش کرتا ہوں میں تو صرف علم سے محبت کرتا ہوں، حکمت سے محبت کرتا ہوں۔ اس وجہ سے اس کا نام حب یا محبت الحکمہ پڑ گیا۔ فیلسوف کہتے ہیں محب الحکمہ، فلسفہ کہتے ہیں محبت الحکمہ۔ فیلسوف یعنی محبت کرنے والا حکمت سے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو کہا میں فیلسوف ہوں، اور انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہم اہل علم ہیں۔ صحیح؟ جیسے یہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات ایک بندے کی بات ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں ایک فاسد عالم آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں عالم ہوں۔ حقیقت میں عالم وہ ہے جو حق بیان کر رہا ہے، بے شک سر پہ امامہ نہ ہو۔ اسی طرح اس دور کے جو پڑھے لکھے یونیورسٹیز وغیرہ سے فارغ و تحصیل لوگ تھے، وہ اپنے آپ کو علماء کہتے تھے، یہ کہتا تھا نہیں میں عالم نہیں ہوں، میں علم سے محبت کرنے والا ہوں، اس لیے اس نے اپنے آپ کو فیلسوف کہا، اور اسی سے کلمہ فلسفہ آ گیا۔ سقراط کو آخرکار پھانسی دی گئی، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور زہر کا پیالہ اپنے ہاتھوں سے پینا پڑا، کہ اس دور میں یہ طریقہ کار پھانسی کا رائج تھا۔ اس نے ایک بڑی عظیم شخصیت افلاطون کو پرورش دیا۔ افلاطون ایک بڑا خوبصورت اور ایک بڑا توانا جوان تھا، جس کی رغبت شجاعت اور بہادری کی طرف زیادہ تھی، اس لیے کشتی میں بہت ماہر تھا۔ اس دور میں کشتیاں ہوا کرتی تھیں، گول سے میدان کر کے، اسٹیڈیم اسی دور سے ہیں، اکثر چیزیں اسی دور کی ہیں، مثلا لفظ ڈرامہ، لفظ اکیڈمی، اسی طرح سے تھیٹر، یہ سارے کے سارے اس دور کے یونان کے ہیں۔ یونان کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 400-500 سال پہلے کا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پرانا دور ہے یونان کا۔ اس دور میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو افلاطون جو ہے وہ سقراط کے قریب آئے، کیونکہ آوازیں سنی، بہادر تھا، شجاع تھا، ہمت والا تھا، اور بڑا خوبرو جوان تھا۔ اس نے افلاطون کو پڑھا، اور یعنی افلاطون سے تعلق قائم کیا، افلاطون نے اس شاگرد کی نشوونما کی، اس نے پہلی اکیڈمی قائم کی، اور اس میں شرائط کے ساتھ رکھا، کیونکہ وہ اپنے علاقے میں امیر کبیر اور طاقتور بھی تھا، یعنی مالی طور پہ بھی قوی تھا، اور جسمانی اللہ تعالیٰ نے کمالات بھی اسے عطا کیے تھے۔ لہذا افلاطون نے پہلا فلسفے کی بنیادوں کو رکھا۔ افلاطون نے ایک غریب جوان کو، چھوٹا بچہ تھا، اس کے پاس آیا، اور پھر اسی کے پاس پلا بڑھا، اور اس کی ذہانت اور فطانت سے بہت متاثر ہوا، اور اس کی نشوونما کی، جس کا نام ارسطو یا ارسطوٹل یا ارسطاطالیس، روایات میں ارسطاطالیس آیا ہے، روایات متعدد آئی ہیں جن میں ارسطاطالیس کا ذکر موجود ہے۔ یہاں پہ ارسطو نے عروج پہ پہنچایا۔ اس جگہ پہ پھر مدارس قائم ہو گئے۔ مدارس کا مطلب ہے مکاتب فکر، مکاتب فکر مختلف ہوتے ہیں نا، مکاتب فکر ادھر سے وجود میں آئے۔ ان مکاتب فکر کو جانے بغیر فلسفہ میں داخل ہونا عقل مندی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں ہم ان مکاتب فکر کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حکمہ بدایت الحکمہ کس مکتب فکر کے مطابق کتاب ہے۔ صحیح؟ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔